اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج ہم نے جماعت ہفتم اردو کا سبق پڑھنا ہے جس کا عنوان ہے جیسے کو تیسا۔ بچوں، یہ بہت ہی مزے کی بہت اچھی سٹوری ہے اور اس میں ایک مورل بھی ہے۔ اس سے ہمیں بہت اچھا سبق بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ جس طرح کا انسان ہوتا ہے ہمیں اس کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرنا چاہیے اسے سبق سکھانے کے لیے تاکہ وہ سدھر جائے۔ تو اس میں بھی ہمیں کچھ ایسا ہی سیکھنے کو ملے گا۔ تو پیارے بچوں، آپ سب لوگ بھی اپنی کتابیں کھولیں، اپنی اردو کی بکس اوپن کیجئے اور یہ چیپٹر نکالیں جیسے کو تیسا، اور آپ لوگ بھی میرے ساتھ اس کی ریڈنگ کریں گے۔ ہم اس کی سٹارٹ کرتے ہیں ریڈنگ۔ یہ ایک ڈرامے کی صورت میں ہے، یہ ایک ڈرامہ ہے، یعنی ایک ایکٹ ہے، یہ اس کو رول پلے بھی کیا جا سکتا ہے، اس کو کلاس میں بھی کیا جا سکتا ہے رول پلے، یا اس کو گھر میں آپ بچے مل کر بھی اس کو رول پلے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کا ماحول کیا بتایا جا رہا ہے؟ پہلے کے پرانے زمانے کا ماحول ہے، جیسے کہ پہلے کا ماحول ہوتا تھا بازار کا، کہ پرانے زمانے میں کس طرح سے وہ ٹھیلے لگے ہوتے تھے یا چھوٹی چھوٹی دکانیں ہوتی تھیں، تو اس طرح کا ماحول بتایا جا رہا تھا۔ اس میں کون کون سے کردار ہیں، یعنی کریکٹر کون کون سے ہیں؟ ایک ہے بھوکا فقیر، اس میں ایک بدحال بوڑھا اور بھوکا فقیر۔ یعنی بھوکا فقیر جو ہے وہ ایک بوڑھا ہے اور بدحال ہے، یعنی غربت کی وجہ سے، فقیری کی وجہ سے اس کی حالت جو ہے وہ خراب ہے۔ اور اس کے بعد ہوٹل کا مالک ہے، ایک ہوٹل کا مالک جو ہے وہ ایک ادھیڑ عمر کا لالچی انسان ہے اور چلاک راہگیر ہے۔ اس میں کہ ایک عمر رسیدہ خوش پوش اور چلاک راہگیر، یعنی راہگیر گزرنے والے کو کہتے ہیں، راستے میں سے گزرتے ہوئے کسی انسان کو راہگیر کہتے ہیں، کہ وہ گزر رہا تھا وہاں سے اور وہ بھی ان کی اس جو گفتگو تھی ان میں شامل ہو گیا۔ تو اس کے بعد 4 راہگیر اور ہیں۔ منظر کیا اس کا بتایا جا رہا ہے جی؟ کہ ایک بازار کا منظر جس میں چند دکانیں اور ایک ہوٹل ہے۔ ہوٹل کا مالک کھانوں کے قریب بیٹھا ہے۔ ہوٹل کا بڑا سا دروازہ کھلا ہے اور دروازے کے اوپر بورڈ لگا ہوا ہے۔ بورڈ پر جلی حروف میں لکھا ہے کیفے لذت، عمدہ اور لذیذ کھانوں کا مرکز۔ یعنی جلی حروف کا مطلب ہے کہ بڑا بڑا کر کے لکھا ہوا ہے، بڑی سی رائٹنگ میں خوبصورت سا کر کے لکھا ہوا ہے کیفے لذت، عمدہ اور لذیذ کھانوں کا مرکز۔ ایک بوڑھا فقیر جو پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس ہے اور شکل سے بھوکا اور نڈھال دکھائی دیتا ہے، کیفے لذت کے سامنے سے گزرتے ہوئے اچانک رک جاتا ہے اور بآواز بلند بورڈ پر لکھا مضمون پڑھتا ہے۔ فقیر ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے خود کلامی کے انداز میں، یعنی اپنے آپ سے جیسے بات کر رہے ہوتے ہیں، خود کلامی یعنی خود سے کلام کرتے ہوئے کہتا ہے، او کیفے لذت، عمدہ اور لذیذ کھانوں کا مرکز، یقیناً سارے کھانے بہت عمدہ اور لذیذ ہوں گے۔ ایک لمبی سانس لیتا ہے، واہ کیا عمدہ خوشبو ہے، بھوک اور بھی تازہ ہو گئی ہے۔ پھر ایک اور لمبی سانس لے کر، سبحان اللہ کیسی عمدہ خوشبو ہے، ہو نہ ہو یہ مرغ پلاؤ کی خوشبو ہے، واہ واہ کیا کہنے ہیں۔ پھر کھانوں کے ذرا اور قریب ہو کر ایک اور لمبی سانس لے کر، ارے واہ یہاں تو بادامی قورمہ بھی ہے، کیسی دل فریب خوشبو ہے۔ ہونٹوں پر زبان پھیر کر، یقیناً قورمہ بھی بہت اعلیٰ ہوگا، لگتا ہے کسی ماہر باورچی نے نہایت دل لگا کر پکایا ہے۔ پھر ایک اور کھانے کے قریب ہو کر ایک لمبی سانس کھینچ کر، سبحان اللہ یہ تو نرگسی کوفتوں کی خوشبو ہے۔ پھر ایک لمبی سانس لے کر، واہ کیا کہنے ہیں، ہو نہ ہو یہ خوشبو تو نہاری کی ہے، زور زور سے سانس لیتا ہے۔ ہوٹل کا مالک جو کافی دیر سے اسے حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات سے دیکھ رہا ہے، اپنی نشست سے اتر کر، نشست کا مطلب اپنی سیٹ سے، اپنی جگہ سے اتر کر بھوکے فقیر کے قریب آتا ہے اور غصے سے اس کا گریبان پکڑ لیتا ہے۔ مالک غصے سے گریبان کو جھنجھوڑ کر، اتنی دیر سے تیری حرکتیں دیکھ رہا ہوں، تیرے باپ کا مال ہے جو مفت میں مزے لے رہا ہے۔ فقیر معصومیت سے اپنا گریبان چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے، ارے بھائی میرا قصور کیا ہے، کیوں مجھ سے الجھ رہے ہو، میرا گریبان تو چھوڑو، آخر میں نے کیا کیا ہے۔ مالک دانت پیس کر، واہ اس معصومیت اور سادگی پر کون نہ مر جائے، سیدھی طرح پیسے نکال ورنہ، یعنی وہ اسے دھمکی دیتا ہے اسے گریبان پکڑ کے۔ تو فقیر آگے سے، فقیر حیران ہو کر، پیسے کیسے پیسے، کس چیز کے پیسے؟ مالک طنزیہ انداز میں، اچھا بتاؤں کیسے پیسے؟ غصے سے ایک دو ہاتھ فقیر کو مارتا ہے، یعنی اسے تھپڑ بھی دے مارتا ہے۔
فقیر چیخ کر ارے کوئی مجھے بچاؤ، یہ پاگل آدمی تو مجھے جان سے ہی مار دے گا۔ لڑائی کی آوازیں سن کر 4 راہگیر ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں اور فقیر کو ہوٹل کے مالک سے بچاتے ہیں۔ ایک راہگیر کیا ہوا ہے، یعنی رستے سے جو لوگ گزر رہے ہوتے ہیں وہاں پر جمع ہو جاتے ہیں، اور ایک جو انسان وہاں سے گزرا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کیا ہوا ہے بھائی، کیوں لڑ رہے ہو؟ مالک غصے سے ہانپتے ہوئے دیکھو بھائی، اس نے میرے ہوٹل کے اتنے عمدہ اور لذیذ کھانوں کی خوشبو چرائی ہے۔ آدھے گھنٹے سے ندیدہ لمبی لمبی سانسیں لے کر میرے کھانوں کی خوشبو چرا رہا ہے، اب اس سے پیسے مانگے تو یہ انکار کر رہا ہے۔ فقیر راہگیر کی طرف دیکھ کر مگر بھائیو، میں نے کوئی کھانا نہیں کھایا جو میں اسے پیسے دوں، میرے پاس پیسے کہاں ہوتے تو میں کھانا نہ کھا لیتا۔ مالک غصے سے پیسے تو تیرے اچھوں کو بھی دینا پڑیں گے، یعنی وہ اسے اتنے غصے سے کہتا ہے کہ مالک تو تمہارے بڑوں کو بھی جو ہیں تمہارے باپ دادا کو بھی دینے پڑیں گے، سیدھی طرح سے پیسے نکالتے ہو یا، یعنی پھر اسے دھمکی دیتا ہے۔ چالاک راہگیر مالک کو ہاتھ کا اشارہ کر کے 1 منٹ رکو، فقیر کو اپنے پاس بلاتا ہے اور کچھ دور جا کر اس کے کان میں کچھ کہتا ہے اور اسے جیب سے کچھ سکے نکال کر دیتا ہے۔ یہ سب دیکھ کر ہوٹل کے لالچی مالک کی آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے اور چہرے پر مسکراہٹ۔ فقیر اپنے دونوں ہاتھوں کو ملا کر سکوں کو ہلاتا ہے، اس سے سکوں کی چھنکار پیدا ہوتی ہے۔ فقیر ہوٹل کے مالک کے قریب جا کر 1 قدم آگے پھر پیچھے جا کر سکے چھنچھناتا ہے، چھن 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 چھن۔ مالک خوشی سے خود کلامی کرتے ہوئے واہ کیسی سہانی جھنکار ہے، لگتا ہے کہ یہ سکے نہایت قیمتی ہیں۔ وہ راہگیر بہت مالدار لگتا تھا، اس کا لباس بھی نہایت قیمتی تھا۔ فقیر سکے ہلا کر پھر چھنچھناتا ہے، چھن چھن۔ مالک آنکھوں میں لالچ کی چمک لا کر یہ آواز تو یقیناً چاندی کے سکے کی ہے۔ فقیر پھر سکے چھنچھناتا ہے، چھن چھن چھن۔ مالک بے قراری سے فقیر کے ارد گرد گھومتے ہوئے یہ آواز تو لگتا ہے سونے کے سکے کی ہے۔ عاجزانہ انداز میں فقیر سے بس میرے صبر کا اور امتحان نہ لو، جلدی سے مجھے یہ سکے دے دو، اب مجھ سے اور صبر نہیں ہوتا، لاؤ جلدی کرو، لاؤ دو نا۔ فقیر اکڑ کر کیا دوں اور کیوں دوں؟ مالک لالچ بھرے انداز میں یہ سکے مجھے دو اور اس لیے دو کہ تم نے میرے لذیذ کھانوں کی خوشبو سونگھی ہے۔ فقیر نہایت تسلی بھرے انداز میں ہاں میں نے تمہارے لذیذ کھانوں کی خوشبو سونگھی ہے اور اس کے بدلے میں تم نے میرے قیمتی سکوں کی چھنکار سن لی، حساب برابر۔ مالک سر پکڑ کر زمین پر بیٹھتے ہوئے کیا مطلب؟ فقیر مسکرا کر مطلب یہ کہ جیسے کو تیسا۔ تینوں راہگیر کہکا لگا کر ہنستے ہیں۔ جی بچوں، یہ بہت ہی فنی بھی لگا یہ ڈرامہ، جبکہ اس میں سیکھنے کو جو ہے وہ بہت اچھا سبق ہے کہ اگر ہم کسی انسان کو سبق سکھانا چاہیں، اس کے لالچ پن کو اگر ہم ختم کرنا چاہیں تو ہم اس کو اس طرح سے اس کے ساتھ جیسا وہ کرے اس کے ساتھ ویسا ہی کر سکتے ہیں۔ مطلب یہ نہیں ہے، یہ بھی بالکل نہیں کرنا چاہیے کہ اگر کوئی انسان برا ہے یا لالچی ہے تو ہمیں اس کے ساتھ کچھ برا سلوک کرنا چاہیے۔ ہمیں کچھ ایسا پلان کرنا چاہیے جس سے وہ اس کو سبق بھی ملے اور اس کو نقصان بھی کوئی نہ ہو، یعنی اس کے ساتھ برا پھر بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں اس کے ساتھ ایسا کرنا چاہیے کہ اسے سمجھ آ جائے کہ وہ دوسروں کے ساتھ اچھا نہیں کر رہا۔ اب دیکھیں وہ جو مالک تھا ہوٹل کا، تو وہ اس نے بلا وجہ کے اس سے پیسے مانگ رہا تھا نا فقیر سے کہ اس نے میرے کھانوں کی خوشبو چرائی ہے۔ اب خوشبو تو کہیں بھی پہنچ سکتی ہے، کوئی دور بندہ بیٹھا اسے سونگھ لے سکتا ہے، کوئی بھی چیز پکڑی ہو، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اب ہر کسی سے اس کی قیمت وصول کی جائے، خوشبو کی تو کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح فقیر نے بھی آگے سے اس کو یہ کہہ دیا کہ جس طرح میں نے تمہارے کھانوں کی خوشبو سونگھی ہے، اسی طرح تم نے میرے سکوں کی چھنکار سن لی، تو حساب برابر ہو گیا۔ یعنی ظاہر ہے نہ خوشبو کے پیسے ہوتے ہیں اس خوشبو سونگھنے کے، اور نہ ہی جو ہے اس کے بدلے میں جو سکے جو دیے جاتے ہیں تو اس کی چھنکار ہی دی جا سکتی ہے خوشبو کو۔ تو اس طرح اس جو لالچی جو مالک ہوتا ہے اس کو اس کا سبق مل جاتا ہے، مطلب کہ جیسے کو تیسا، جو جیسا کرتا ہے وہ ویسا بھرتا ہے۔ یعنی جو انسان کسی کے ساتھ جیسا سلوک کرتا ہے تو اس کے ساتھ پھر ویسا ہی ہوتا ہے۔ یہ دنیا جو ہے وہ مکافات عمل ہے، ہم جیسا بوئیں گے ہم ویسا ہی کاٹیں گے۔ تو بچوں ہم نے اس کی ریڈنگ کی، لیکن آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے جماعت کا کام کرنا ہے۔ اپنی نوٹ بکس اوپن کیجئے، اردو کی مارجن لائن ڈرا کریں۔ آج جمعرات ہے، 17 دسمبر ہے،
تو ڈیٹ بھی مینشن کریں، اور اس کے بعد آپ کا ٹاپک جو ہے، عنوان ہے آپ کا جیسے کو تیسا، صفحہ نمبر 95 تا 99 ہے۔ سوال نمبر 1 ہے آپ کا ڈرامے کا مرکزی خیال تحریر کریں۔ تو اس کا جواب ہے، اس کہانی میں ایک بھوکے فقیر کا تذکرہ ہے جبکہ ہوٹل کا مالک بہت لالچی تھا۔ اس کہانی میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، یعنی جو جیسا کرے گا اس کے ساتھ ویسا ہی ہوگا۔ یہ آپ کا جماعت کا کام ہے بچوں، سوال نمبر 1 کا اپنے جماعت کے کام میں لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کا گھر کا کام یہ ہے، گھر کا کام آپ نے سوال نمبر 2 اور سوال نمبر 3 آپ نے اپنے ہوم ورک میں لکھنا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، اس ڈرامے کا خلاصہ لکھیے۔ تو اس کا جواب ہے، اس ڈرامے میں ایک فقیر ہے جو چیزوں کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا ہے۔ ہوٹل کے لالچی مالک نے اس سے پیسے مانگے کیونکہ اس نے چیزوں کو دیکھا تھا، مگر ایک چالاک راہگیر نے اس مالک کو سبق سکھایا، اس لیے کہا جاتا ہے کہ جیسے کو تیسا۔ اور سوال نمبر 3 ہے، ضرب المثال کی تعریف بیان کریں۔ جواب ہے اس کا، ضرب المثل سے مراد کوئی ایسی پھڑکتی ہوئی، یہ بھڑکتی ہوئی لکھا ہوا ہے بیٹا، یہ بھڑکتی نہیں ہے، یہ پھڑکتی ہوئی ہے، سوری یہ کمپوزنگ میں تھوڑی مسٹیک ہو گئی ہے، تو آپ نے اس کو پھڑکتی ہوئی لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کوئی ایسی گر کی بات ہوتی ہے، سمجھداری کی بات، جو بار بار تجربات میں آنے کی وجہ سے زبان کا حصہ بن جاتی ہے، تو اس کو ضرب المثل کہتے ہیں۔ مثلاً اپنی گلی میں کتا بھی شیر ہوتا ہے۔ نمبر 2، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ نمبر 3، بندر کیا جانے ادرک کا سواد۔ تو یہ بچوں یہ آپ کا ہوم ورک ہے، اس کو آپ نے لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ جماعت کا کام اور گھر کا کام لکھیں بھی اور اس کو یاد بھی کریں، ٹھیک ہے۔ آپ نے بہت اچھی اور پیاری پیاری رائٹنگ میں اس کو لکھنا ہے۔ بار بار میں آپ کو کہتی ہوں کہ آپ نے ریموور اور وائٹنر یوز نہیں کرنا، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ خود سے اتنی اچھی پرفیکٹ رائٹنگ میں لکھیں کہ کوئی مسٹیک نہ ہو جس سے آپ کو ریموور یوز کرنا پڑے، ٹھیک ہے بچوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، تھینکس فار واچنگ۔